السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی تشریح جاری ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ جیسی نیت ویسا پھل، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا عمل بھی بری نیت کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ ایک شخص میدان محشر میں لایا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا دنیا میں، لیکن چونکہ ریاکاری کا اس میں دخل ہوگا لوگوں کو سنانے کے لیے، اور اس وجہ سے وہ شہید ہوا ہوگا کہ لوگ اس کو شہید کہیں، تو اس کا یہ ثواب ضائع ہو جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جو عالم ہوگا وہ لایا جائے گا، اس کو بھی اس کی غلط نیت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا فرمایا اور اس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کیا، لیکن چونکہ دکھاوے کے طور پر خرچ کیا تھا، اس میں غلط نیت شامل ہو گئی تھی، اس لیے یہ عمل بھی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر اچھی نیت ہو تو اچھی نیت کا اچھا پھل ملتا ہے، اور اچھا عمل جو ہے وہ واقعی پھر اچھا بن جاتا ہے اور اس کا پورا ثواب بھی ملتا ہے اچھی نیت کی وجہ سے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف نیت ہی ہوتی ہے، عمل ہوتا بھی نہیں، اور صرف نیت پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم اچھے کام کی نیت کریں کہ مثال کے طور پر کہ میں اتنے غریبوں کی مدد کروں گا، اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں اتنے غریبوں کی مدد کروں، لیکن مان لیجیے کہ پیسہ نہیں آ پایا، آپ کے پاس آپ استطاعت نہیں ہو پائی آپ کی، تو آپ غریبوں کی مدد نہیں کر پائے، لیکن نیت تو آپ نے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہے۔ لیکن جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، ان میں صرف نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ یعنی آدمی یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں سوچے کہ میں نے تو نیت کی تو نیت کا ثواب مل جائے گا، نہیں، یہ تو ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اچھی نیت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ اچھی نیت سے عمل کرنے والے کے اعمال کے ثمرات اور برکات کیا ہیں، یعنی اچھی نیت سے جو عمل کیا جائے پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے کیسے درجات عطا فرماتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے عہد کیا، وہ اپنا پکا ارادہ بنایا کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ یہ شخص رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کو مسکین سمجھ کر صدقے کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ رات میں، اب ظاہر سی بات، رات میں اس لیے نکلا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ صدقہ کر رہا ہے، اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے۔ اور رات کو ظاہر سی بات ہے، وہ پرانے زمانے کی بات ہے، حدیث پاک کے اندر تو وہ روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو ایک چور مل گیا، تو اس نے اسی چور کو مسکین اور غریب اور محتاج سمجھ کر وہ صدقے کی رقم دے دی۔ صبح کو اس کا چرچا ہو گیا اور لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگ گئے کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے، یعنی لوگ اس کی برائیاں کرنے لگ گئے کہ چور کو صدقہ کون دیتا ہے، اور اس نے چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ جب اس شخص کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، افسوس کہ میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یعنی اس نے اپنے اعتبار سے سوچا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا، کیونکہ میں تو مسکین کو دینا چاہ رہا تھا، غریب کو دینا چاہ رہا تھا، اور یہ تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر دوسری رات کو وہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک زناکار عورت کو محتاج سمجھ کے اس کے ہاتھ میں صدقے کا مال رکھ دیا، یعنی دوسری رات اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پہلی رات وہ چور کو دے دیا تھا، اب کی مرتبہ ایک فاحشہ عورت کو دے دیا، ایک زانیہ عورت کو دے دیا۔ صبح کو پھر لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگ گیا کہ رات میں کسی نے ایک زناکار عورت کو صدقہ دے دیا ہے۔ جب اس شخص کو پتہ چلا تو پھر اس نے یہی کہا کہ یا اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، افسوس میں نے ایک زناکار عورت کو صدقہ دے دیا ہے۔
پھر تیسری رات یہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار آدمی کو فقیر سمجھ کے اس کو صدقہ دے دیا، جبکہ مالدار آدمی کو صدقے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب تیسری رات میں اس کے ساتھ دیکھیے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن آگے جب اس کا نتیجہ آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی، ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی کہ نیت جو دیکھیں وہ تو صدقے کی نیت سے نکل رہا تھا نا، اس جو رات کو غریب کی مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا، پھر اگرچہ وہ غلطی سے وہ زانیہ عورت کو پہنچ گیا، یا غلطی سے چور کو پہنچ گیا، یا غلطی سے تیسرے دن کس کو پہنچ گیا، مالدار آدمی کو پہنچ گیا، تو مالدار آدمی کو تو صدقے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تو تیسرے دن ایسا ہوا، صبح کو پھر لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا اور اس پر تنقید اور تبصرہ کرنا شروع کر دیا، لوگ اس کی برائیاں کرنے لگ گئے کہ دیکھو مالدار آدمی کو اس نے صدقہ دے دیا۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا کہ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، افسوس کہ میرا صدقہ چور، زانیہ اور مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ شخص اسی افسوس اور تفکر میں، یعنی اسی ٹینشن میں وہ سو گیا، تو خواب میں ایک فرشتے نے خدا کی طرف سے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرا ہر ایک صدقہ مقبول ہوا، تو نے چور کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اس رات وہ چوری سے بچے گا، اور زانیہ کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اس رات زناکاری سے بچے گی، اور مالدار کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ اس کو عبرت حاصل ہوگی اور وہ بھی صدقہ دینے لگ جائے گا۔ یعنی چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کو ضرورت ہوتی ہے اسی لیے تو چوری کرتا ہے۔ اب اس رات اس کو صدقہ مل گیا، پیسے مل گئے، تو پھر اس رات اس نے چوری نہیں کی ہوگی، یہ سوچا ہوگا کہ اب چوری کرنے کی کیا ضرورت، مال تو ویسے ہی ہاتھ میں آ گیا، اور چوری کرنے میں خطرہ بھی ہے، پکڑا جاؤں گا تو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا وغیرہ، تو اس رات اس نے چوری نہیں کی ہوگی۔ تو دیکھیں صدقہ کرنے والے کی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا پھل عطا فرمائے۔ اور وہ زانیہ کے معاملے میں بھی کیا ہوا کہ وہ زانیہ بھی، فاحشہ بھی اپنا جسم کیوں بیچتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کو کچھ رقم حاصل ہو، اور یہاں اس نے صدقہ دے دیا تو اس رات وہ اس زنا والے گناہ سے بچی رہی ہوگی، کیونکہ اس کو ویسے ہی پیسے مل گئے۔ اور مالدار کو صدقہ دینے کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کو عبرت حاصل ہو، وہ صدقہ نہ کرتا ہو، اور یہ صدقہ دیکھ کر وہ بھی صدقہ کرنے لگ جائے کہ لوگ راتوں رات اندھیرے میں چھپ کر بھی صدقہ کرتے ہیں، اور میں تو بالکل بھی صدقہ نہیں کرتا، تو مجھے تو اور صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح دیکھیے اس کے ایک عمل کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا، نیک نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ پھل عطا فرمایا کہ اس کا صدقہ تو مقبول ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرے اچھے کام بھی اس کے ذریعے سے ہو گئے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بھی نہیں ہوتا لیکن نیت کا ثواب مل جاتا ہے صرف نیت پر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، نامہ اعمال یعنی جس میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوتی ہیں، فرشتے جب وہ نامہ اعمال آسمانوں پر لے جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ، القی تلک الصحیفہ، یعنی 2 مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ یہ مخصوص کسی نامہ اعمال کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی تیرے اس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، جن کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر ہم نے خود لکھا ہے، تو ہم اس کے نامہ عمل کو کیوں کر پھینک دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یرد وجہی، کہ اس نے اس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، یعنی نیک عمل تو کیا تھا، اچھا عمل تو کیا تھا، لیکن میری خوشنودی اور میری رضامندی حاصل کرنے کی نیت نہیں کی تھی، یعنی ریاکاری اور دکھاوا کی نیت ہوگی یا کوئی غلط نیت ہوگی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں، اس کے نامہ اعمال کو پھینک دو۔ پھر دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ اکتب لفلان کذا و کذا، یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دو، یعنی نیک عمل لکھ دو۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ عمل تو اس بندے نے کیا ہی نہیں ہے، یہ نیک عمل تو اس بندے نے کیا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے نامہ اعمال میں کیسے لکھ دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس کے عمل کرنے کی تھی، نیک عمل کرنے کی اس کی نیت تھی، اس لیے اس کی نیت کی برکت سے اس کو اس کے عمل کا اجر دے دو، اور اس کے عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس لیے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب ہی اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔
اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بعض صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست در جہاں از بندگان خاص نیست، یعنی جس شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، وہ دنیا میں خدا کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔ ہر کرا کار از برائے حق بود، کار او پیوستہ با رونق بود، کہ جس شخص کا عمل خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا عمل با رونق رہا کرتا ہے، یعنی مقبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ فیہ الحث علی نیت الخیر مطلقا وانہ یصاب علی النیت، یعنی اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ہر حالت میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت پر، یعنی صرف نیت پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہونے والے فوائد اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ پہلے جان چکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر ام قیس کی تنبیہ اور ہدایت کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی، جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی تھی۔ بلا شبہ وہ تنبیہ اور ہدایت کے قابل تھے، ان کو تنبیہ کی جانی چاہیے تھی اور ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اب اس تنبیہ اور ہدایت کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے بلا کر مجمع عام میں ان کو ان کی غلطی پر ٹوکتے اور ڈانٹتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو تنہائی میں بلا کر، اکیلے میں بلا کر ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرما دیتے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ مجمع عام میں تمام مسلمانوں کو واعظ و نصیحت سنانے کے ضمن میں ان کو تنبیہ فرما دیتے، یعنی عام بات ارشاد فرماتے اس انداز میں کہ وہ خود سمجھ جاتا کہ یہ میرے لیے بھی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے، تاکہ ان کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ اور ہدایت بھی ہو جاتی۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری صورت کو اختیار فرمایا کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے عام الفاظ میں، ان کا نام لیے بغیر عام الفاظ میں اور عام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو تنبیہ فرما دی، یعنی کیا فرمایا کہ جس کی ہجرت جس کام کے لیے ہوگی ویسا اس کو ثواب ملے گا، یعنی اگر خالص دنیا کے لیے ہوئی، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کسی نے، یا کسی نے ہجرت اس لیے کی کہ کسی عورت سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس میں پھر کوئی ثواب نہیں ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور مہاجر ام قیس جو اس خطبے کو سن رہے تھے، انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تنبیہ فرمائی، یعنی وہ خود ہی سمجھ گئے، ان کا نام بھی نہیں لیا گیا، حضور نے ان کو بلا کر نہیں سمجھایا، عام مجمع میں بھی نہیں بلائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمجھانے کا اور اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ اختیار فرمایا کہ عام مجمع کے اندر سارے لوگوں کو عام الفاظ میں نصیحت کرتے ہوئے ان کو بھی تنبیہ فرما دی۔ نصیحت کی پہلی دونوں صورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ پہلی صورت میں ان کی بڑی بے آبروئی اور رسوائی ہوتی، یعنی عام مجمع میں اگر ان کو تنبیہ فرماتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس نے ایسا ایسا کام کیا ہے، تو ان کی رسوائی ہوتی، اور دوسری صورت میں بھی ان کو تنہائی میں ندامت اور شرمندگی ہوتی، یعنی حضور کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت اور اصلاح کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ان کو تنبیہ فرما دی، اور اس انداز میں ان کو ذلت و رسوائی سے بچاتے ہوئے اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ان کی ہدایت اور اصلاح فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کا جلوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ یہ حکم دیا کہ محبوب آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، حکمت عملی اپنائیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، رب کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے اچھا طریقہ اپنائیے، بہترین طریقہ اپنائیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی طریقہ یعنی بہترین طریقہ اصلاح کا یہاں پر اختیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ دعوت حکمت اور موعظۃ حسنہ ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ سے، یہ پیارے طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی گنہگار مسلمان کو نصیحت کرنے میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ اس گنہگار
مسلمان کی تذلیل اور تحقیر اور اس کی بے آبروئی اور رسوائی نہ کی جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، نہ اس کو ایسے تلخ و درشت لہجے میں یعنی ایسے سخت انداز میں ڈانٹ پھٹکار کر نصیحت کی جائے کہ اس غریب کو ندامت اور شرمندگی سے عرق عرق ہو جانا پڑے، یعنی پسینہ پسینہ ہو جائے وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے۔ ایسا سخت انداز اور ایسا کڑک لہجہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، نرمی والے، شفقت والے، محبت والے انداز میں کسی بھی مسلمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو علماء کرام وعظ و تقریر میں سخت کلامی یا تلخ و ترش لہجہ یا دل خراش الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقۂ تبلیغ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ عمل کو، اسوہ حسنہ کو نمونہ عمل بنانا چاہیے، کہ حضور تو نرمی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، محبت اور شفقت والے انداز میں لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور وعظ و بیان اور تقریر کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے وقت بھی ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور یا جس سے لوگوں کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور پیارے انداز میں، نرمی والے، پیار محبت والے، شفقت والے انداز میں اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی انداز اپنانا چاہیے، ڈانٹنے اور پھٹکارنے والا انداز نہیں کہ ہمیشہ، کچھ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہمیشہ ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو جھاڑتے رہتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کی عزت بھی لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جاتی کہ یہ تو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سخت الفاظ اور سخت جملے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے سمجھانے کا اچھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ تو بہرحال یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، جو حضور کا یہ انداز جو ہم نے سنا ابھی، اس کو اپنانا چاہیے اور حضور کے اس طریقے کو ہمیں نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ تیسری بات، اب رہا یہ سوال کہ وہ مخلوط عمل جس میں دین اور دنیا کی دونوں غرضیں ملی جلی ہوں۔ مخلوط عمل کا مطلب کیا کہ ایک عمل ایسا کر رہا ہے آدمی کہ جس میں عبادت کی بھی نیت ہے اور کسی دنیاوی غرض کی بھی نیت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مثلا ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ تجارت کا سامان بھی لے کر جا رہا ہے اور تجارتی منفعت کا پہلو بھی اس کے پیش نظر، یعنی کیا مطلب ہو کہ حج بھی کر لیں گے، کاروبار بھی کر لیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوط عمل کی چند صورتیں، اگر عمل کا باعث و محرک صرف منفعت دنیا ہے اور عبادت کرتا تو ہے مگر اس کو مقصود نہیں بناتا، یعنی یہ جو حج کے لیے مثال کے طور پر حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف تجارت کرنے کی ہے اور عبادت کرنے کی نیت پہلے سے نہیں ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں حج بھی کر لیں گے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ تجارت۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کاروبار۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ مثلا سفر مکہ اور مدینہ کا اصل مقصد تجارت ہی ہے، مدینہ جا رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ کاروبار کرنا، اور اس نے تجارت ہی کی نیت سے یہ سفر کیا ہے۔ اس سفر کا باعث اور محرک حج نہیں ہے، یعنی اصل مقصد حج نہیں ہے، مگر چونکہ حج کا موسم تھا، حج کے ایام تھے، اس لیے اس نے حج بھی کر لیا، اور وہ بھی اس نیت سے کہ اگر حج نہیں کیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے کہ مکہ میں آیا اور تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، حج کے ایام ہے، حج کا موسم، پھر بھی حج نہیں کرتا تو لوگ برا بھلا کہیں گے، اس لیے حج کر لیا اس نے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حج پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے سفر حج کی نیت سے کیا ہی نہیں تھا۔ حج جو ہے وہ اصل مقصد تھا ہی نہیں، اصل مقصد تو تجارت کرنا تھا، کاروبار کرنا تھا۔ اور اگر عمل کا محرک اور باعث عبادت ہو، یعنی عمل پر ابھارنے والی چیز عبادت ہو اور آخرت کا نفع ہو، آخرت کا فائدہ ہو، مگر اس کے ساتھ تجارت وغیرہ دنیاوی منفعت کا مقصد بھی ملا دیا ہو، یعنی اصل مقصد تو یہ کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ سوچا کہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں تجارت بھی کر لیں گے۔ مثلا حرمین شریفین کے سفر کا اصل مقصد تو حج ہی کرنا ہے، مگر یہ بھی خیال ساتھ میں ہے کہ اگر کوئی حلال تجارت کا موقع مل گیا تو کچھ کاروبار اور بیوپار بھی کر لوں گا۔ تو اس صورت میں جس قدر دنیاوی منفعت کی نیت شامل ہوگی اسی نسبت سے ثواب میں کمی ہو جائے گی، یعنی حج کرنا یہ اصل مقصد ہے، لیکن ساتھ میں یہ تجارت کرنے کی بھی نیت شامل ہو گئی تو جیسی نیت ہوگی ویسا پھل،
یعنی پھر حج کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے یہ تجارت جو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ حج کے ثواب میں کمی بھی ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اگر عمل کا مقصد صرف رضائے الہی کی طلب اور خالص عبادت ہی کا جذبہ ہے، اور بال برابر بھی دنیاوی منفعت کا خیال نہیں، دنیا کے فائدے کا بال کے برابر بھی خیال نہیں ہے، مثلا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر صرف حج اور زیارت کی نیت ہی سے کرے، اس میں بیپار اور کاروبار کی نیت بالکل بھی نہ ہو، تجارت یا دنیاوی منفعت کا خیال تک نہیں آیا ہے، تو یقیناً یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اس حج اور زیارت پر کامل درجے کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو نیت بڑی اہم چیز ہے، اور نیت کی وجہ سے نیت پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. یہاں پر یہ حدیث پاک کی تشریح مکمل ہو گئی. اور اگر ہم اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کا، نیک اعمال کا پورا ثواب ملے، تو اس میں اچھی نیتوں کو شامل کریں، اور غلط نیتوں سے، بری نیتوں سے اپنے اچھے اعمال کو پاک کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا. اور برے کاموں سے بھی بچیں، بری نیتوں سے بھی بچیں. یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ آگے دوسری حدیث پاک جو ارکان اسلام کے بارے میں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حدیث پاک کو بیان کریں گے، اور اس کا متن بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ سب باتیں آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چلے ہوئے طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.